رات کے اندھیرے میں ہندوستان نے پاکستان پر اٹیک کر دیا۔ حکمرانوں ادھر کے ہو یا ادھر کے، یاد رکھو مردے کچھ نہیں دیتے کسی کو، کہ ہم بھی اسی طرح 100 سال تک لڑتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ، مرتے رہیں۔ پاکستان کی آرمی واحد آرمی ہے جس کا سپاہی میدان میں اترتا ہے مرنے کے لیے۔ میرے دوست ذرا دیکھ، میں ہارا تو نہیں، میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر ادیب، دی لیجنڈز آف ناصر ادیب شو میں۔ میرے پیارے سامعین، آج میں بجائے اس کے کہ میں آپ کو کوئی کہانی سنائیں، کوئی قصہ سناؤں، کوئی دلچسپ ناقابل یقین یا کوئی پیاری سی اور بات، آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اداس ہوں۔ آج میں ہی نہیں بلکہ آپ بھی اداس ہیں، پوری قوم اداس ہے۔ یہی نہیں بلکہ بارڈر پار 1.5 ارب انسان بھی اداس ہے، پریشان ہے۔ کیوں؟ رات کے اندھیرے میں ہندوستان نے پاکستان پر اٹیک کر دیا۔ 3 سال سے لے کر 18 سال کی عمر تک کے بچے شہید ہو گئے۔ جس نے بھی یہ آرڈر کیا اس کے لیے یہ بڑی معمولی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنے ایوانوں میں بیٹھ کر یہ حکمران ایک فیصلہ کرتے ہیں، فلاں اٹیک کر، فلاں جگہ حملہ کر دو۔ کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ اس حملے میں ہوتا کیا ہے؟ اور پھر جب جوابی حملہ آپ پر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بچے مرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں فوجی مر گئے، فوجی نہیں مرتے، ماؤں کے بچے مرتے ہیں، بہنوں کے بھائی مرتے ہیں، بیویوں کے شوہر مرتے ہیں، آپ کی انا کے لیے، آپ کے اقتدار کے لیے، آپ کی ضد کے لیے، آپ کی ہٹ دھرمی کے لیے، کیونکہ اس سے آپ کو کوئی مفاد ہوتا ہے۔ آپ نے الیکشن جیتنا ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے۔ کیا لاشوں پر ہی سیاست ہوتی ہے؟ کیا کارکردگی پر سیاست نہیں ہو سکتی؟ کیا الیکشن صرف لڑ کر جیتے جاتے ہیں؟ ساتھ والے ہمسایوں کو مار کر جیتے جاتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یار خدا کے لیے کچھ ہی سبق سیکھ لو۔ تاریخ بھری پڑی ہے جنگوں سے۔ آپ یورپ کو دیکھیں، یورپ میں 2 عالمی جنگیں جرمن قوم نے لڑی اور برباد کر دیا اس نے پورے یورپ کو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس یورپ نے جرمنی سے کوئی دشمنی نہیں کی، ان سب نے آپس میں صلح کی، سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ یہ جنگیں جو ہم کرتے ہیں، یہ جو ہم لڑتے ہیں، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا۔ لاشیں کچھ نہیں دیتی۔ حکمرانوں ادھر کے ہو یا ادھر کے، یاد رکھو مردے کچھ نہیں دیتے کسی کو۔ آپ ان کو بیچتے ہیں، آپ ان پر سیاست کرتے ہیں۔ پورے یورپ نے جب یہ دیکھا کہ ہم نے ان جنگوں میں کیا دیا، ہم نے ماؤں کے بچے مار دیے، عورتیں یتیم ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کچھ بیوہ ہو گئی، برباد ہو گئی معیشت، لوگ روٹی کو ترس گئے۔ انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے نہیں آیا، انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کی بھلائی کرنے کے لیے آیا ہے، ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے آیا ہے، ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا پورا یورپ ایک ہو گیا۔ 45 کے بعد آج 2025، 80 سال ہو گئے۔ آپ نے کبھی یورپ میں ایک دوسرے 28 کے 29 ملک ہیں یا 32 ملک ہیں چھوٹے بڑے، کبھی یورپ میں آپ نے لڑائی دیکھی؟ کبھی دیکھا آپ نے کسی نے کسی پر حملہ کر دیا؟ اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ آج پورا یورپ کا ایک ایک بچہ خوشحال ہے، کوئی نہیں روتا قتل ہونے کے بعد، وہاں کسی کا قتل نہیں ہوتا، کوئی کسی کا خون نہیں کرتا، کوئی کسی پر چڑھائی نہیں کرتا۔ ان سے ہی سبق سیکھ لیں کہ جنگوں نے کبھی کسی کو دیا ہے؟ انسان کو کیا دیا جنگوں نے سوائے بربادی کے؟ اور آپ اس خطے کے 2 اہم ترین ملک ہیں یار، ہندوستان اور پاکستان۔ ایک 2 حقیقتیں ہیں جو موجود ہیں، آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں اور مانیں کہ ہمسایوں کے ساتھ لڑا نہیں جاتا، ہمسائے بدلے بھی نہیں جاتے، ہمسائے مٹائے بھی نہیں جا سکتے۔ کب تک کریں گے؟ 65 سے شروع ہو جائے، 47 سے شروع ہو جائے، 71 کی جنگ لے لیں، کارگل کی جنگ لے لیں،
وہ کوہاٹ اور اس کی جو آپ کی سرجیکل سٹرائک اس کو لے لے. کچھ ملا آپ کو؟ نہیں نہ ملا. کچھ نہیں ملے گا. اگر آپ یہ سوچ کر حملے کرتے ہیں کہ ایک دن پاکستان مٹ جائے گا تو یہ غلط سوچ ہے آپ کی. وہ دور ختم ہو گیا ایک دوسرے کو مٹانے والا. محبت کرنا سیکھیں. میں 88 میں ہندوستان گیا تھا. مجھے دھرم جی نے بلایا تھا. کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہاں کے عوام ان کے پاکستان کے عوام سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ میں نے بمبے سے لے کر شملہ تک کا سفر کیا ہے. ایک جگہ بھی میں نے ایسی نہیں دیکھی جہاں کسی آدمی نے، کسی عام آدمی نے پاکستان کے عوام سے نفرت کا اظہار کیا یا پاکستان سے نفرت کی ہو. اور نہ ہی پاکستان میں کوئی ایسا آدمی مجھے نظر آیا جو ہندوستان سے نفرت کرتا ہو یا ان کے عوام سے نفرت کرتا ہو. محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، پیار کرتے ہیں. لیکن جب آپ جنگ چھیڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کونے کونے میں ہندوستان سے اور کونے کونے میں پاکستان سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ مائیں سوال کرتی ہیں، وہ بیویاں سوال کرتی ہیں، وہ بہنیں سوال کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ لاشیں کیوں آئیں، کس لیے آئیں، کیا چاہتے ہیں انڈیا والے، کیا چاہتے ہیں پاکستان والے. خدا کے لیے لڑائی بند کر دو. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہے، اس پر جتنی مرضی ہو جنگ جاری رہے، آخر کار مذاکرات سے مسئلہ حل ہوتا ہے. ایک اونٹ ایک چرگاہ میں داخل ہو گیا عرب میں، جنگ بسواس کہتے ہیں اسے. 100 سال تک وہ جنگ لڑائی رہی دو قبیلوں میں. کتنے ہی بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، کتنی ہی مائیں بے اولاد ہو گئی. آخر کار 100 سال بعد بھی مذاکرات ہوئے، ان کو سمجھایا گیا اور صلح ہوئی. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح 100 سال تک لڑتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ، مرتے رہیں، ہماری معیشتیں برباد ہوتی رہیں، ہم روٹی کو ترستے رہیں، عوام مرتے رہیں بھوک سے، بیماریوں سے، اور آپ لوگ اپنے ایوانوں میں بیٹھ کر کرسی پر اور سج سجا کر بیٹھ کر انٹرویو دیتے رہیں؟ کیا آپ اس لیے آئے ہیں؟ یہ زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی نہیں. خدا کے لیے جس طرح یہ عوام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ ان کی محبت کو دیکھیں. آپ ساری زندگی بھی لڑتے رہیں گے، یقین کریں کہ عوام کے دلوں میں آپ نفرت پیدا نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے، نہ ہی ان کو جنگ کے لیے تیار کر سکتے. لیکن اگر آپ باز نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ جذبہ ہر قوم میں ہوتا ہے، وطن سے محبت ہر ایک کو ہوتی ہے، مٹی سب کو اپنی عزیز ہوتی ہے، اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا بھی ہر قوم کو آتا ہے. آپ نے یہ منظر نہیں دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب آپ نے اٹیک کیا واگا بارڈر پر، پیدل جانے والے لوگوں کو آرمی نے بڑے مشکل سے روکا ہے. لاٹھیاں ہاتھ میں، کسی کے پاس پسٹل ہے، کسی کے پاس رائفل ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اچھا وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. اس حد تک قوم کو نہ آنے دے، نہ اپنی قوم کو، نہ ہماری قوم کو. آپ یہ سمجھتے ہیں پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس میں معیشت کمزور ہے، اس پر اس وقت حملہ کر دیا جائے گا، یہ فنش ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، یہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. بخدا ایسا نہیں ہوگا. تم اخبار کی خبریں دیکھتے ہو، زمین کے حقائق کو نہیں جانتے. میں مولا جٹ کا خالق ہوں، میں نوری نت کا بھی خالق ہوں، ان دونوں کی دشمنی کا بھی خالق ہوں، اور ان دونوں کی دشمنی امر ہو چکی ہے. اب 5 نسلوں سے وہ دیکھ رہی ہے. لیکن ذہن میں رکھیں، جب حملہ ہوتا ہے کسی دشمن کا تو سب سے پہلے نوری نت اور مولا جٹ اکٹھے ہوتے ہیں. آپ یہ یاد رکھیں، یہ قوم ایک ہے، اس کو مٹانا بھی ناممکن ہے، اس کو ختم کرنا بھی ناممکن ہے. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو دھمکا نہیں رہا، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، میں ایک فنکار ہوں، کہ خدا کے لیے لڑائی بند کر دیں. لڑائی حل نہیں ہے. آپ جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، مجھے ایک کا جنگ کا نتیجہ دکھا دیں جس میں آپ کو فائدہ ہوا، جس میں پاکستان کا فائدہ ہوا. کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
صرف یہ ہے کہ آپ بھی معیشت کے طور پر کمزور ہو جائیں گے، ہم بھی کمزور ہو جائیں گے، اسلحہ بیچنے والے کی چاندی ہو جائے گی، وہ چاہتے ہیں آپ لڑے۔ اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، آپ کسی کی کہنے پر جنگ کر رہے۔ ایسا سوچنا چھوڑ دیں، تاریخ کو پڑھیں، حقائق کو جانیں، کون لڑاتا ہے، کون مرواتا ہے، کون مسائل پیدا کرتا ہے، کون مسائل حل نہیں ہونے دیتا۔ زمین یہی رہے گی، اس پر قبضہ آپ کا ہو یا میرا ہو، زمین نہیں بدلتی، زمین والے بدلتے ہیں، مکان وہی رہتے ہیں، مکین بدلتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے دنیا کے ہر آرمی کی تاریخ پڑھی ہے، بڑی بڑی مضبوط آرمی ہیں سب کے پاس، آپ کے پاس بھی ہوگی، میں نے چائنا کے پاس بھی ہوگی، رشیا کے پاس بھی ہوگی، امریکہ کے پاس بھی ہوگی، لیکن میں نے جس بھی آرمی کے سپاہی کو دیکھا وہ میدان میں اترتا ہے لڑنے کے لیے۔ پاکستان کی آرمی واحد آرمی ہے جس کا سپاہی میدان میں اترتا ہے مرنے کے لیے۔ اور یاد رکھیں جسے مرنا آتا ہو اسے کوئی نہیں مار سکتا، اسے ہی تو جینا آتا ہے۔ لہٰذا میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ اپنے عوام پر رحم کریں، دنیا پر رحم کریں، ہمارے عوام پر رحم کریں، ان کو لڑائی میں نہ جھونکیں۔ یہ آگ ہے، اور آگ جب جلتی ہے وہ نہیں دیکھتی کہ کون جل رہا ہے۔ گولی جب چلتی ہے تو گولی کی آنکھ نہیں ہوتی، اس نے چلنا ہے اور جس کے سینے میں اترنا ہے اس نے اتر جانا ہے۔ لیکن آپ اپنے مفاد کی خاطر انسانیت کا خون نہ کریں، خدا کے لیے ذہن میں رکھیے۔ ایک شعر عرض ہے کہ میرے دوست ذرا دیکھ میں ہارا تو نہیں، میرے دوست ذرا دیکھ میں ہارا تو نہیں، میرا سر بھی تو پڑا ہے میری دستار کے ساتھ، وقت خود ہی بتا دے گا کہ کون جیتا ہے، کب وہ مرتا ہے جو زندہ رہے کردار کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔